سردار کی کچہری لگی تھی اور وہ سر جھکائے مقتل میں کھڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کاروکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لڑکی کو اب جینے کا کوئی حق نہیں، سردار بلند خان نے گرج کر کہا۔ اس کا اپنا بھائی بندوق تانے سامنے کھڑا تھا۔ خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بے گناہ ہوں، وہ تڑپ کر چلائی۔ جیسے اس کے بھائی نے ٹریگر دبانا چاہا، ایک زوردار گولی کی آواز آئی، مگر وہ گولی اسے نہیں لگی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ وادی نیلم کے دامن میں بسا وہ چھوٹا سا گاؤں جتنا پرسکون دکھائی دیتا تھا، اس کے اندر چھپے رواج اتنے ہی شفاف تھے۔ دعا جو اپنی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے پھرتی تھی، اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کی ہنسی کسی کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اس دن بھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ چشمے سے پانی بھرنے گئی تھی۔ اس کے گلابی دوپٹے کے کنارے ہوا میں لہراتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی تتلی آزاد فضاؤں میں رقص کر رہی ہو۔ دعا کا بھائی شیر باز، جس کی مونچھوں کا تاؤ پورے علاقے میں مشہور تھا، اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا، مگر اس کی محبت پر قبیلے کی غیرت کا سایہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا تھا۔ دوسری طرف گاؤں کے مغرور چودھری کا بیٹا حیدر، جس کی نظریں دعا کے معصوم وجود کا تعاقب کرتی تھیں، جب دعا کے گھر سے اس کے رشتے کا انکار ہوا تو اس کی انا زخمی ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹھک میں بیٹھے اپنے کارندوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی ہولناک سازش کی بنیاد رکھی جس کا شکار صرف دعا نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان ہونے والا تھا۔ وہ کالی رات جب بادل گرج رہے تھے اور آسمان جیسے کسی آنے والی آفت کا ماتم کر رہا تھا، دعا اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہی تھی کہ اچانک باہر شور اٹھا۔ حیدر کے آدمیوں نے ایک اجنبی کو دعا کے کمرے کے باہر کھڑا کر کے پورے گاؤں میں یہ وامیلہ مچا دیا کہ دعا کی عصمت داغدار ہو چکی ہے۔ شیرباز جو غیرت کے نام پر اندھا ہو چکا تھا، اس نے سچ جاننے کی کوشش تک نہ کی اور مٹی کے لیمپ کے مدھم روشنی میں اپنی بہن کا وہ خوفزدہ چہرہ دیکھا جو بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی میں بے گناہ ہوں، مگر اس رات اپنوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی سردار بلند خان کی کچہری سج گئی، جہاں انصاف نہیں بلکہ انا کے فیصلے ہوتے تھے۔ دعا کو مجمع کے سامنے لایا گیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پاؤں کی جوتی کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی، مگر اس کی خاموش چیخیں کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ سردار نے اپنی کرخت آواز میں وہ فیصلہ سنایا جس نے وادی کی فضا کو منجمد کر دیا۔ کاروکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لڑکی کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ دعا نے تڑپ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو بندوق تانے سامنے کھڑا تھا، اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور دعا کی آنکھوں میں موت کا عکس۔ جیسے ہی شیرباز نے ٹریگر دبانا چاہا، ایک ایسی گولی کی آواز آئی جس نے پورے مقتل کا رخ موڑ دیا، مگر وہ گولی دعا کو نہیں لگی تھی۔ جب اس نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو سامنے ایک ایسا ہیبت ناک اور رعب دار شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر سردار بلند خان کی زبان کو بھی لکوہ مار گیا۔ وہ سکندر شاہ تھا جس کی آمد نے مقتل کے سناٹے کو ایک نئے طوفان میں بدل دیا تھا۔ مقتل میں پھیلا وہ گہرا سناٹا سکندر شاہ کی رائفل سے نکلنے والے دھوئیں میں لپٹ گیا۔ شیرباز کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر دور جا گری تھی اور اس کی ہتھیلی سے بہتا خون اس کی اپنی غیرت کے دعووں پر ماتم کر رہا تھا۔ دعا جب تک اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، اس نے جب پلکیں اٹھائیں تو سامنے موت نہیں بلکہ ایک پہاڑ جیسا بلند قامت شخص کھڑا تھا جس کی کالی واسکٹ اور گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ سردار بلند خان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گرج کر کہا، سکندر شاہ، یہ ہماری کچہری ہے اور یہ ہمارا نجی فیصلہ ہے، تم یہاں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ سکندر نے اپنی رائفل کو کندھے پر ٹکایا اور ایک قدم آگے بڑھ کر دعا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی جو کسی بھی وار سے زیادہ مہلک تھی۔ سردار صاحب، جہاں بے گناہ کا خون بہتا ہے وہاں سکندر شاہ کی عدالت خود بخود لگ جاتی ہے۔ آپ نے اسے کاروکاری قرار دیا ہے نا، تو سن لیں، آج سے یہ لڑکی آپ کے قبیلے کی مجرم ہو سکتی ہے مگر میرے قبیلے کی امانت ہے۔ مجمع میں ایک ہلبلی مچ گئی۔ شیرباز نے کڑ کر کہا، یہ میری بہن ہے سکندر شاہ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر نے مڑ کر شیرباز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور نہایت دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بولا،
تمہاری بہن تب تک تھی جب تک تم نے اس پر بندوق نہیں تانی تھی، اب یہ تمہارے لیے مر چکی ہے، اب سے اس کی زندگی کے فیصلے شاہوں کی حویلی میں ہوں گے۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کی چادر مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو گالوں پر لکیریں بنا چکے تھے۔ سکندر نے اپنا ہاتھ دعا کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک ایسا ہاتھ تھا جس نے آج اسے زندگی دی تھی، مگر دعا کے لیے وہ کسی اجنبی دشمن کا ہاتھ تھا۔ اس نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سکندر کی آواز کی گونج نے اسے ساکت کر دیا۔ اٹھو، یہاں ماتم کرنے سے بہتر ہے میرے ساتھ چلو، ورنہ یہ تمہارے اپنے تمہیں جیتے جی زمین میں گاڑ دیں گے۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹی اور گرتے سنبھلتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی بڑی سی سیاہ جیپ کی طرف بڑھا، جہاں اس کی مسلح گارڈز نے پہلے ہی راستے صاف کر دیے تھے۔ پورے مقتل پر سکتہ طاری تھا، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی سکندر شاہ کا راستہ روک سکے۔ جیسے ہی جیپ گاؤں کی حدود سے نکل کر کچے راستوں پر دوڑنے لگی، دعا نے مڑ کر آخری بار اپنے اس گھر کو دیکھا جو اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ سکندر شاہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا، جیسے وہ کسی گہرے کرب یا غصے میں ہو۔ دعا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے مار دیں گے؟ سکندر نے ایک لمحے کے لیے سائیڈ مرر میں اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، مارنا ہوتا تو وہاں گولی نہ چلاتا۔ شاہوں کی حویلی میں زندگی اتنی سستی نہیں ہوتی، مگر وہاں جینے مرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ حویلی کی بھاری بھرکم آہنی دروازے جب کھلے تو دعا کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ اونچی دیواریں، ہاتھ میں سلاح لیے گارڈز اور حویلی کا وہ رعبدار ماحول کسی محل جیسا تھا، مگر دعا کے لیے ایک نیا کفس تھا۔ جیسی وہ جیپ سے اتری، حویلی کے برآمدے میں سکندر کی والدہ بی جی اپنی تسبیح ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جن کی نظروں میں دعا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک حقارت تھی۔ سکندر نے دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بی جی یہ آج سے اس حویلی میں رہے گی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ بی جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، سکندر تم ایک گنہگار لڑکی کو اس پاکیزہ چوکھٹ پر لے آئے ہو، تم جانتے ہو دشمن کے قبیلے کی لڑکی کو یہاں لانے کا کیا انجام ہوگا؟ سکندر نے دعا کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، انجام جو بھی ہو بی جی، یہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ دعا کو ایک تاریک اور پرانے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے اپنی تنہائی اور بدنامی کا بوجھ اکیلے اٹھانا تھا۔ رات کی خاموشی میں جب اس نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور برآمدے میں سکندر شاہ اکیلا بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں گم تھا۔ اس کی شخصیت ایک ایسا معمہ بن چکی تھی جسے سمجھنا دعا کے بس میں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکندر شاہ کی کوئی نئی چال ہے یا واقعی اس کی تقدیر نے اسے ایک قاتل کے ہاتھ سے چھین کر ایک محافظ کے حوالے کر دیا تھا۔ شاہوں کی حویلی کی وہ پہلی رات دعا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ کمرے کی اونچی چھت اور پتھریلی دیواریں اسے کانٹے کو دوڑ رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے بھائی کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اور سردار کی گرجدار آواز یاد آ رہی تھی، جس نے اسے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی کہ اچانک بھاری قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا اور سکندر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں سادہ سا کھانا رکھا تھا۔ اس نے کھانا میز پر رکھا اور دعا کی طرف دیکھا جو خوف سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ سکندر کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جنہیں پڑھنا ناممکن تھا۔ کھا لو اسے، بھوکا رہنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ سکندر کی آواز اس خاموش کمرے میں گونجی۔ دعا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ وہاں مجھے مر جانے دیتے، کم از کم اس ذلت سے تو چھٹکارا مل جاتا۔ سکندر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ دعا کی سانسیں رکنے لگی۔ مرنا بہت آسان ہے دعا، جینا ہمت کا کام ہے، اور رہی بات ذلت کی تو یاد رکھنا، جب تک سکندر شاہ زندہ ہے کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس نے دروازہ بھائی سے مقفل نہیں کیا تھا، جو دعا کے لیے ایک خاموش پیغام تھا کہ وہ قیدی نہیں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے صحن میں اتری تو دعا نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ حویلی کی ملازمائیں اسے دیکھ کر آپس میں کانا پھوسیاں کر رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں چھپی حقارت دعا کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تاکہ پانی پی سکے، مگر وہاں کھڑی بی جی نے اسے روک دیا۔ ٹھہر جاؤ لڑکی، اس حویلی کے برتنوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنی حیثیت یاد رکھنا، تم یہاں کوئی مہمان نہیں ہو بلکہ ایک داغدار ماضی لے کر آئی ہو۔ بی جی کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تھے، جنہیں سن کر دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر پیچھے ہٹ گئی۔
مگر اسی لمحے سکندر شاہ وہاں آ پہنچا۔ اس نے بیجی کی بات سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ بیجی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، اسے اس حویلی میں وہی عزت ملے گی جو کسی بھی فرد کو ملتی ہے۔ بیجی نے تڑپ کر کہا، سکندر تو اس دشمن کی بیٹی کے لیے اپنی ماں سے زبان لڑا رہا ہے؟ سکندر نے نہایت تحمل مگر مضبوطی سے جواب دیا، میں صرف سچ کا ساتھ دے رہا ہوں بیجی۔ اس نے دعا کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا وہ اپنے کمرے میں جائے۔ دعا وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکندر شاہ اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ اس کی ہمدردی تھی یا کوئی گہری چال؟ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ دعا حویلی کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے میں چلی گئی جہاں خاموشی کا راج تھا۔ وہ ایک پرانے بینچ پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اسے جھاڑیوں میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا۔ وہ حیدر کا کارندہ تھا جو دیوار پھاند کر اندر آیا تھا۔ خاموش رہو، اگر شور مچایا تو ابھی تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ چودھری صاحب نے کہا ہے اگر تم نے زندہ بچ گئی ہو تو تمہیں واپس لانا ہے تاکہ ادھورا کام پورا کیا جا سکے۔ اسے خنجر دعا کی گردن پر رکھا۔ دعا کی روح فنا ہو گئی۔ اسے لگا آج اس کا آخری دن ہے، مگر اسی لمحے ایک زوردار لات اس شخص کے سینے پر لگی اور وہ دور جا گرا۔ سکندر شاہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح وہاں موجود تھا۔ اس نے اس شخص کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ میری حویلی میں گھس کر میری امانت پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ سکندر کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو اتنا مارا کہ وہ آدموا ہو گیا، پھر اپنے گارڈز کو بلا کر اسے باہر پھینکنے کو حکم دیا۔ سکندر مڑا اور دعا کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اس کا لمس دعا کو ایک عجیب سا تحفظ بخش رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سکندر کی آواز میں پہلی بار دعا نے ایک نرمی سی محسوس کی۔ دعا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھے کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تک تم اس چار دیواری کے اندر ہو موت بھی تم سے اجازت لے کر آئے گی۔ اس رات دعا کو احساس ہوا کہ سکندر شاہ صرف ایک سردار نہیں، وہ ایک طوفان تھا جو اس دنیا کی ہر آفت سے بچانے کے لیے تیار تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس تحفظ کی قیمت اسے اپنی محبت کی صورت میں چکانی پڑے گی، کیونکہ دشمن قبیلے کی نفرت کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اور شیر باز نے انتقام کی ایک نئی قسم کھا لی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دعا کو بے گناہ ثابت کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے پورے علاقے سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ حویلی کی فضاؤں میں چھایا تناؤ اب ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ گزشتہ رات کے واقعے نے سکندر شاہ کے اندر چھپے محافظ کو بیدار کر دیا، مگر دعا کے لیے مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی کے بڑے گیٹ پر دستک نہیں بلکہ دھاوا بولا گیا۔ دعا کے بھائی شیر باز نے اپنے چند مسلح ساتھیوں ساتھ حویلی کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کی آواز برآمدوں تک گونج رہی تھی، سکندر شاہ میری بہن کو باہر نکالو، تم ایک گنہگار لڑکی کو پناہ دے کر اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ دعا جو کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی اپنے بھائی کی آواز سن کر لرز اٹھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے لگا کہ آج پھر وہی کچہری والا منظر دہرایا جائے گا۔ سکندر شاہ جو اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا نہایت سکون سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص سرد مہری تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ حویلی کے باہری آہنی دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سامنے شیرباز بندوق تانے کھڑا تھا۔ شیرباز، تم یہاں مہمان بن کر آتے تو میں تمہاری توازہ کرتا، مگر تم یہاں ایک دشمن بن کر آئے ہو، اور یاد رکھنا سکندر شاہ کی چوکھٹ پر دشمن کی جگہ صرف مٹی ہی ہوتی ہے۔ سکندر نے نہایت دھیمے لہجے میں مگر کاٹدار انداز میں کہا۔ شیرباز نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، وہ لڑکی کاروکاری ہے، اس نے ہمارے قبیلے کی ناک کاٹ دی، تم اسے بچا کر رواج کی توہین کر رہے ہو۔ سکندر ایک قدم آگے بڑھا اور شیرباز کی بندوق کی نالی پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کر دیا۔ جسے تم رواج کہہ رہے ہو وہ تمہاری اپنی انا کا وہم ہے، تمہاری بہن بے گناہ ہے اور یہ بات میں ثابت کر کے رہوں گا۔ تب تک وہ میری پناہ میں ہے اور اس کی طرف بڑھنے والا ہر قدم میرے سینے سے گزر کر جائے گا۔ اسی دوران دعا ہمت کر کے برآمدے تک آ گئی اور چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کی نفرت اور سکندر کی اس بے خوف حمایت نے اس کے دل میں ایک عجیب ہلچل مچا دی۔ شیرباز کو جب لگا وہ سکندر سے جیت نہیں سکتا تو وہ دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا انتقام بتا رہا تھا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سکندر واپس مڑا تو اس کی نظر دعا پر پڑی جو ستون کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور بیجی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیجی جو اس سارے ہنگامے سے سخت پریشان تھی، انہوں نے سکندر کو روک لیا۔ سکندر، یہ تو ابھی شروعات ہے، وہ لوگ خاموش نہیں رہیں گے، تو اس لڑکی کے لیے اپنی جان اور مال سب داؤ پر لگا رہا ہے۔
आखिर क्यों? सिकंदर ने बीजी के पास बैठकर इनका हाथ थामा और नहायत संजीदगी से बोला, बीजी, जिस रात वो लड़की मक्तल में खड़ी थी, इसकी आंखों में वो सच था जो मुझे किसी और के बयान में नजर नहीं आया। मैं इसे सिर्फ इसलिए बचा रहा कि वो मजलूम है, बल्कि इसलिए कि मैं इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहता हूँ जो हमारे माशरों की जड़ों को खा रही है। शाम ढले जब हवेली में खामोशी छाई थी, सिकंदर ने दुआ को अपने मुताले कमरे में बुलाया। दुआ डरते डरते अंदर दाखिल हुई। देखा कि सिकंदर कुछ कागजात देख रहा था। बैठो दुआ, इसने इशारा किया। दुआ कुर्सी के कोने पर सिमट कर बैठ गई। सिकंदर ने इसकी तरफ एक पुरानी डायरी बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारे इस दुश्मन के बेटे हैदर की है जो मैंने कल इसके कारिंदे से हासिल की। इसमें इसने तुम्हारे खिलाफ की जाने वाली पूरी साजिश के इशारे दिए हैं। मैं बहुत जल्दी सच को सामने लाऊंगा, मगर तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। दुआ ने डायरी की तरफ देखा और फिर सिकंदर की तरफ। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। सिकंदर इसके करीब आया और इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कुछ रिश्ते खून के नहीं होते दुआ, कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास और सच्चाई के होते हैं। तुम शाहों की हवेली की अमानत हो और मैं अपनी अमानत की कीमत अपनी जान से बढ़कर जानता हूँ। इस रात जब दुआ अपने कमरे में वापस गई तो इसे पहली बार ऐसे लगा कि वो तन्हा नहीं है। सिकंदर शाह की शख्सियत की सख्ती के पीछे एक ऐसा दिल था जो सिर्फ इंसाफ करना जानता था, मगर दूसरी तरफ हैदर और शेरबाज ने मिलकर एक ऐसी खतरनाक चाल चलने का मंसूबा बना लिया जो सिकंदर शाह के पूरे कबीले को आग की लपेट में ले सकता था। दूसरी तरफ वो साजिशें जो खून मांग रही थीं, सिकंदर शाह को खबर नहीं थी कि इसकी अपनी हवेली के अंदर भी कोई ऐसा मौजूद है जो दुश्मनों के साथ मिलकर दुआ को ख़त्म करने के दर पे था। शाहों की हवेली की फ़िज़ा अब सिर्फ खामोशी की अमीन नहीं थी, बल्कि इसमें एक अनजाना सा खौफ और सस्पेंस रस बस गया था। दुआ के लिए हवेली की दीवारें अब अजनबी नहीं रही थीं, मगर इसे हर पल यह एहसास सताता कि वो यहाँ एक ऐसे एहसान के बोझ तले दबी है जिसकी कीमत शायद वो कभी अदा न कर पाए। इस सुबह जब दुआ सेन में पौधों को पानी दे रही थी, इसे महसूस हुआ कि कोई इसे मुसलसल देख रहा है। इसे मुड़कर देखा तो हवेली के बलाई हिस्से की खिड़की से बीजी की भतीजी जुलेखा इसे नहायत जहरीली नज़रों से देख रही थी। जुलेखा बचपन से सिकंदर से मंसूब थी और इसे दुआ का इस हवेली में होना एक आंख न भाता। वो सीढ़ियाँ उतरकर दुआ के पास आई और इसके हाथ से पानी का बर्तन छटक कर गिरा दिया। तुम जैसी बदनाम लड़कियों को हवेली के फूलों को हाथ लगाने की इजाज़त किसने दी? तुम यहाँ सिर्फ सिकंदर की जिद की वजह से हो, वरना बीजी तो तुम्हें धक्के देकर निकाल चुकी होती। दुआ की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से जाने लगी कि जुलेखा ने इसका बाजू पकड़ लिया। याद रखना, सिकंदर शाह की जिंदगी में तुम्हारी जगह सिर्फ एक बोझ की है। इसे तुमसे हमदर्दी हो सकती है, मोहब्बत कभी नहीं। दुआ ने तड़पकर अपना बाजू छुड़वाया और अपने कमरे की तरफ भागी, जहां इसे सिकंदर शाह बरामदे में खड़ा नजर आया। इसके चेहरे पर गुस्से के बादल थे। वो शायद जुलेखा की बातें सुन चुका था। सिकंदर ने जुलेखा को कड़ी नजरों से देखा और फिर दुआ के पीछे इसके कमरे तक आया। किसी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं दुआ, इस हवेली में वही होगा जो मैं चाहूँगा। सिकंदर की आवाज़ में एक ऐसी कुव्वत थी जिसने दुआ के सहमे हुए दिल को थोड़ी ढारस बंधाई। मगर इसी शाम में एक ऐसी खबर आई जिसने हवेली में कोहराम मचा दिया। सिकंदर के एक वफादार गार्ड ने आकर इत्तला दी कि शेरबाज और हैदर ने मिलकर शाहों की हवेली के अनाज के गोदामों को आग लगा दी। ये सिकंदर के लिए एक खुला चैलेंज था, क्योंकि इन गोदामों से पूरे कबीले का रिस्क जुड़ा था। सिकंदर की आंखों में खून उतर आया। इसे अपनी जेब की चाबियां उठाई और घास को तैयार होने का हुक्म दिया। दुआ जब इसे इतने गुस्से में देखा तो वो दौड़कर इसके सामने आ गई। खुदा के लिए मत जाएं, ये एक जाल हो सकता है, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिकंदर ने इसे एक तरफ हटाया और सख्त लहजे में कहा, अगर आज मैं खामोश रहा तो वो कल मेरी हवेली में घुस आएंगे। सिकंदर शाह दुश्मन को इसके घर तक छोड़कर आना जानता है। दुआ इसे रोकती रही, मगर वो तूफान की तरह निकल गया। रात के अंधेरे में दुआ हवेली की छत पर खड़ी दूर आसमान पर उठते धुएं और आग के शोलों को देखकर रो रही थी। इसे लग रहा था कि इसकी बदकिस्मती कि आग अब सिकंदर के घर को भी अपनी लपेट में ले रही है। कई घंटों बाद जब जीप की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेताब होकर नीचे भागी। सिकंदर शाह खून में लथपथ वापिस आया। इसके बाजू पर गोली का जख्म था, मगर इसके चेहरे पर एक फातिहाना सुकून था। इसने हैदर के 3 आदमियों को कैद कर लिया जो रंगे हाथों पकड़े गए। बीजी चीखने लगी, देख लिया सिकंदर, इस मनहूस लड़की के कदम पड़ते ही हमारे घर को आग लग गई। आज तेरा खून बहा, कल न जाने क्या होगा। सिकंदर ने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की और दीवार का सहारा लिया। दुआ से रहा ना गया। वो भागकर किचन से गर्म पानी और पट्टी ले आई
और बीजी के सामने सिकंदर के जख्म साफ करने लगी। सिकंदर ने इसे रोकना चाहा, मगर दुआ की आंखों में मौजूद पुख्तगी देखकर वो खामोश हो गया। इस वक्त इन दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश गुफ्तगू हुई जो अल्फाज की मोहताज ना थी। दुआ के हाथ कांप रहे थे, मगर वो बड़ी महारत से जख्म पर मुहर्रम लगा रही थी। सिकंदर इसके मासूम चेहरे को देख रहा था, जो खौफ और फिक्र से जर्द हो चुका था। तुम्हारे भाई ने ये गोली चलाई थी दुआ, सिकंदर ने दबी आवाज में कहा। दुआ के हाथ रुक गए। इसके आंसू सिकंदर के बाजू पर गिरे। मैं इसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। इसकी आंखों पर आवाज की पट्टी बंधी है। वो नहीं जानता वो किस सच्चे इंसान का लहू बहा रहा है। ये पहला मौका था जब इसने दुआ के लिए इतनी नरमी दिखाई। तुम्हारी ये शर्मिंदगी ही मेरे जख्म का असल मरहम है। लेकिन ये सुकून आर्जी था, क्योंकि हैदर ने अब एक ऐसा कार्ड खेलने का फैसला किया जो दुआ की किस्मत पर एक बार फिर हमला करने वाला था। इसने पूरे इलाके में ये अफवाह फैला दी। सिकंदर शाह ने दुआ को बचाया नहीं, बल्कि वो खुद दुआ के साथ इस साजिश में शरीक था, ताकि उसे अपनी हवेली की जीनत बना सके। अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इज्जत और तोहमत की थी। और सिकंदर शाह को भी ये साबित करना था कि शाहों की गैरत किसी इल्ज़ाम की मोहताज नहीं होती। रात के पिछले पहर जब पूरी हवेली गहरी नींद की आगोश में थी, दुआ के हाथ में वो गुमनाम खत लरज रहा था। अगर सिकंदर की जिंदगी चाहती हो तो हवेली के पिछले दरवाजे पर आओ। इन अल्फाज ने दुआ के जहन में एक तूफान मचा दिया। वो जानती थी अगर ये मौत का एक जाल हो सकता है, मगर सिकंदर के बाजू से बहता वो खून इसकी आंखों के सामने था, जिसकी खातिर बहाया गया। इसने एक स्याह चादर ओढ़ी और दबे कदमों कमरे से बाहर निकली। हवेली के बरामदों में पहरा देने वाले गार्ड्स इस वक्त थकन से चूर ऊँग रहे थे। दुआ का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। जैसे इसने पिछला आने दरवाजा खोला, बाहर गुफन दे रहा था और झाड़ियों के पीछे से इसे चंद साए उभरते नजर आए। इससे पहले कि वो पीछे हटती, एक मजबूत हाथ ने इसका मुंह दबा दिया और इसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। तो तुम आ ही गई दुआ, अपनी जान बचाने वाले के लिए इतनी हमदर्दी। ये हैदर की जहरीली आवाज़ थी। दुआ ने तड़प कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर हैदर के साथ मौजूद मुसल्लह आदमियों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। हैदर ने खंजर की नोक दुआ की थोड़ी पर रखी और वहशाना लहजे में बोला, आज सिकंदर शाह नहीं आएगा तुम्हें बचाने। आज तुम इस बदनामी का तोक पहनकर मरोगी जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। दुआ की आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि सिकंदर के लिए फिक्र थी। इसे छोड़ दो हैदर, वो बेगुनाह है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसे नुकसान मत पहुंचाना। हैदर के अकल लगाकर हंसा। वो मरेगा और इसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे ही सर जाएगा। अभी वो दुआ को जबरदस्ती साथ ले जाने ही वाले थे कि अचानक एक बुलंद आवाज ने फिजा का सीना चाक कर दिया। कुत्ता कितना ही शिकारी क्यों ना हो, शेर की कछार में आकर अपनी मौत को दावत देता है। ये सिकंदर शाह था जो दीवार के ऊपर खड़ा अपनी राइफल ताने इन पर नजरें जमाए हुए था। सिकंदर दरअसल सोया नहीं था और दुआ के कमरे से निकलने के लम्हे से इसका ताकुब कर रहा था। हैदर के कदम लड़खड़ा गए। तुम यहाँ कैसे? सिकंदर ने एक चीते की तरह दीवार से छलांग लगाई और पलक झपकते ही हैदर के सामने था। शाहों की हवेली के दरवाजे तुम्हारी मौत के लिए खुलने हैं हैदर। सिकंदर ने गार्ड्स के चारों तरफ से घेराव कर लिया। एक खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। गोलियों की थरथराहट और चीखों ने रात का सुकून बर्बाद कर दिया। सिकंदर एक बिखरे हुए तूफान की तरह हैदर पर टूट पड़ा। इसने हैदर का वो हाथ मड़ोड़ दिया जिसमें खंजर था और इसे ज़मीन पर पटक कर इसके सीने पर पाँव रख दिया। मैं तुम्हें अभी इस वक्त जहन्नम हासिल करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ पूरा इलाका तुम्हारा काला सच देखे। सिकंदर ने इसे जख्मी हालत में गार्ड के हवाले किया और दुआ की तरफ मुड़ा जो दीवार के साथ लगी सिसकियाँ भर रही थी। सिकंदर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इसे दुआ का बाजू सख्ती से पकड़ा। तुमने सोचा भी कैसे तुम अकेली जाकर मेरी जान बचा लोगी? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? दुआ ने रोते हुए सिकंदर का गरीबान को मुट्ठियों में भर लिया। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही जीरन है, मगर आपकी ज़िंदगी इस कबीले की इमानत है। सिकंदर की गिरफ्त नरम पड़ गई। इसने पहली बार दुआ को इतने करीब से देखा। इसके आंसू सिकंदर के दिल की बर्फ पिघला रहे थे। इसने दुआ को अपने सार में लिया और खामोशी से हवेली के अंदर ले आया। मगर इस वाक़े ने जुलेखा और बीजी के शक को यकीन में बदल दिया था कि सिकंदर भी इस लड़की के इश्क में अपनी पहचान खो रहा है। हवेली में सुबह का आगाज एक नई तलखी के साथ हुआ। सिकंदर ने हैदर को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया था ताकि इसे सरदार बुलंद खान की अगली कचहरी में पेश करके दुआ की बेगुनाही का सबूत दे सके। मगर हवेली के अंदर एक और साजिश पक रही थी। जुलेखा ने बीजी के कान भरना शुरू कर दिए थे। बीजी देख लें, सिकंदर अब रातों को इस लड़की के पीछे भागता है। अगर यही हार रहा तो शाहों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि सिकंदर शाह एक कारोकारी लड़की का दीवाना हो गया है।
بی جی کے دل میں ممتا کی جگہ قبیلے کی جھوٹی انا نے لے لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سکندر کی غیر موجودگی میں دعا کو حویلی سے نکال دیں گی۔ اسی دن سکندر کسی ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ بی جی نے دعا کو صحن میں بلوایا۔ لڑکی، یہ لو زیور اور کچھ نقدی، یہاں سے اسی وقت نکل جاؤ اور کبھی مڑ کر نہ دیکھنا۔ تم ہمارے ہنستے بستے گھر کے لیے ایک کالی نظر بن گئی ہو۔ بی جی نے ایک پوٹلی دعا کی طرف پھینکی۔ دعا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بی جی، میں کہاں جاؤں گی؟ باہر میرا بھائی بندوق لیے میرا انتظار کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دے گا۔ بی جی کا دل نہ پگھلا۔ مر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم میرے بیٹے کی بدنامی کا سبب بنو۔ دعا کو زبردستی حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ وہ بے یار و مددگار کچے راستوں پر چلنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تقدیر بار بار اسے اسی مقتل کی طرف لے جا رہی ہے جہاں سے سکندر اسے نکال کر لایا تھا۔ دوسری طرف شیر باز کو کسی نے خبر کر دی کہ دعا حویلی سے نکل چکی ہے۔ وہ اپنی جیب لے کر دعا کا شکار کرنے نکل پڑا۔ دعا جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی کہ اسے پیچھے سے جیپ کی آواز آئی۔ اس نے چھپنے کی کوشش کی مگر شیر باز نے اسے دیکھ لیا۔ آج کوئی سکندر شاہ تمہیں بچانے نہیں آئے گا دعا۔ شیر باز نے جیپ سے اتر کر بندوق تانی۔ دعا نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی۔ مگر عین اسی لمحے ایک سیاہ جیپ طوفانی رفتار سے آئی اور شیر باز کی جیپ سے ٹکرا گئی۔ یہ سکندر شاہ تھا جو شہر سے واپسی پر دعا کی گمشدگی کی خبر سن کر دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ سکندر جیپ سے اترا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اس نے شیر باز کی طرف دیکھے بغیر دعا کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنی جیپ میں بٹھایا۔ شیر باز، تم نے آج ایک بار پھر اپنی حد پار کی۔ تم اپنی بہن کو اس وقت گھر سے نکالا جب اسے تمہاری ضرورت تھی، اور اب جب میں اسے پناہ دے چکا ہوں تو تم اسے مجھ سے چھیننے آئے ہو۔ سکندر نے شیر باز کا گریبان پکڑ کر اسے جیپ کے بونٹ پر پٹک دیا۔ آج کے بعد اگر تم نے دعا کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم اس کے بھائی ہو۔ میں صرف یہ یاد رکھوں گا کہ تم میرے مجرم ہو۔ سکندر دعا کو واپس حویلی لے کر آیا اور بی جی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بی جی، اگر آپ کو یہ لڑکی اس حویلی میں قبول نہیں تو یاد رکھیں کہ سکندر شاہ بھی اس حویلی کا حصہ نہیں رہے گا۔ میں اس کے ساتھ یہ گھر چھوڑ دوں گا مگر اسے دوبارہ مقتل میں نہیں چھوڑوں گا۔ بی جی حیرت سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئیں۔ وہ سکندر شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں اور اپنی حویلی کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ دعا نے سکندر کے چہرے پر وہ تڑپ دیکھی جو صرف محبت میں ہوتی ہے۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ سکندر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب دعا کو صرف امانت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ سکندر شاہ کے اس دو ٹوک فیصلے نے پوری حویلی میں جیسے آگ لگا دی۔ بی جی نے پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ سرکشی دیکھی جو کسی دشمن کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی ماں کے فیصلے کے خلاف تھی۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ سکندر شاہ جو کہتا تھا وہ کر کر گزرتا تھا۔ دعا اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے اپنی بے گناہی سے زیادہ اب اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی وجہ سے سکندر اور اس کی ماں کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب حویلی کے چراغ گل ہو چکے تھے، سکندر دعا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مرہم کی ڈبیا تھی کیونکہ جنگل میں بھاگتے ہوئے دعا کے پاؤں خاردار جھاڑیوں سے زخمی ہو چکے تھے۔ دعا نے اسے دیکھا تو تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر سکندر نے سختی سے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے دعا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے زخمی پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ دعا کی روح تک کانپ گئی۔ سردار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ سکندر نے زخم پر مرہم لگاتے ہوئے سر اٹھا کر دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب سرد مہری نہیں بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی۔ مقام انسان کا اس کے کردار سے ہوتا ہے دعا، اور تمہارا کردار ان سب سے اونچا ہے جو غیرت کے نام پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ میری ماں کی باتوں کا ملال مت کرو، وہ صرف اس خاندان کے نام سے ڈرتی ہیں مگر میں اس نام سے ڈرتا ہوں جو قیامت کے دن مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کرے گا۔ دعا کا دل پگھل کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا،
آپ میرے لیے یہ سب کیوں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ سکندر نے ایک گہرا سانس لیا اور جواب دیا، شاید اس لیے کہ میں نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں سچائی کی وہ روشنی دیکھی جس نے میری زندگی کی تاریکی کو ختم کر دیا۔ اسی دوران حویلی کے خفیہ گوشے میں زلیخا نے حیدر کے ایک کارندے سے ملاقات کی اور اس حویلی کے تہہ خانے کی چابیاں فراہم کر دیں جہاں حیدر قید تھا۔ زلیخا کا مقصد یہ تھا کہ حیدر فرار ہو جائے اور جاتے جاتے دعا کو بھی ساتھ لے جائے یا اسے ختم کر دے تاکہ سکندر کی زندگی سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ رات کے آخری پہر جب سکندر اپنے مطالعے کے کمرے میں فائلوں میں گم تھا، اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ حیدر فرار ہو چکا تھا مگر وہ اکیلا نہیں گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے حویلی کے اسلحہ خانے کو آگ لگا دی۔ فضا میں بارود کی بو اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ سکندر دیوانہ وار دعا کے کمرے کی طرف بھاگا مگر وہاں دعا نہیں تھی بلکہ فرش پر اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خون کے چند دھبے موجود تھے۔ آگ کے شعلوں نے شاہوں کی حویلی کو لپیٹ میں لے لیا مگر سکندر کے اندر لگی آگ ان شعلوں سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ دعا کا غائب ہونا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ حیدر فرار ہوتے وقت دعا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سکندر نے اپنے گارڈز کو وہیں چھوڑا اور تنہا اپنی جیپ لے کر اس کچے راستے پر نکل پڑا ہوا جو حیدر کے خفیہ ٹھکانے کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر نہ تو سرداری کا تاج تھا اور نہ ہی قبیلے کی پرواہ۔ اسے اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو صرف دعا کا سہما ہوا چہرہ۔ دوسری طرف دعا حیدر کو ایک پرانی بسیدہ حویلی میں زنجیروں سے جکڑ رکھا تھا۔ آج سکندر یا شاہ یہاں آئے گا اور میں اسے دکھاؤں گا کہ اپنی امانت کو ہارتے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ حیدر نے دعا کے چہرے پر اپنا گندا ہاتھ پھیرا۔ دعا نے نفرت سے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، تم جیسے بزدل کبھی سکندر شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تمہیں مٹی میں ملا دے گا۔ حیدر نے غصے میں دعا پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ اچانک حویلی کا بیرونی دروازہ کسی بھاری چیز کی ٹکر سے پاش پاش ہو گیا۔ سکندر شاہ اپنی جیپ سمیت حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ جیپ سے اترا تو اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی، صرف اس کی آنکھوں کا جلال ہی حیدر کے کارندوں کے لیے کافی تھا۔ حیدر، دعا کو چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ سکندر کی آواز پہاڑوں کی گونج کی طرح سنائی دی۔ حیدر نے دعا کی گردن پر پستول رکھ دی۔ ایک قدم اور آگے بڑھا تو میں ٹریگر دبا دوں گا۔ سکندر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ سکندر شاہ نے اپنی زندگی اس لڑکی کے نام کر دی ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے علاقے کو قبرستان بنا دوں گا۔ عین اسی لمحے حویلی کی چھت سے ایک گولی چلی جو حیدر کے ہاتھ پر لگی اور اس کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ یہ شیر باز تھا، دعا کا بھائی، جس نے خاموشی سے سکندر کا تعاقب کیا اور حقیقت جاننے کے بعد اس کے دل میں سوئی ہوئی ممتا اور غیرت جاگ اٹھی تھی۔ شیر باز نے نیچے چھلانگ لگائی اور حیدر پر ٹوٹ پڑا۔ سکندر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے بڑھ کر دعا کی زنجیریں توڑ دیں۔ دعا بے ہوش ہو کر سکندر کے بازوؤں میں گر گئی۔ شیر باز نے حیدر کو لہو لہان کرنے کے بعد سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ سکندر شاہ، میں اپنی بہن کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے رواج کے نام پر اپنی معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی۔ سکندر نے دعا کو سنبھالتے ہوئے شیر باز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ معافی مجھ سے نہیں، اپنی بہن سے مانگو۔ جب اسے ہوش آئے، سکندر دعا کو لے کر واپس حویلی پہنچا جہاں بیوی پریشانی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب انہوں نے سکندر کو دعا کو گود میں اٹھائے دیکھا، آگے بڑھ کر دعا کا سر چوما اور اسے اپنے کمرے میں لے جانے کا حکم دیا۔ اس رات شاہوں کی حویلی میں نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں مگر دشمنی کی آگ ابھی پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ زلیخا کا راز اب بھی پوشیدہ تھا اور حیدر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کا باپ ایک بڑی فوج اکٹھی کر رہا تھا۔ شاہوں کی حویلی میں فضا بدل چکی تھی۔ بیجی کی نفرت کی جگہ پشیمانی نے لے لی مگر حویلی کے کونے میں زلیخا اب بھی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ دعا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو بیجی کے کمرے میں پایا جہاں بیجی خود اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ دعا کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا مگر بیجی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے خاموش کر دیا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں قبیلے کی جھوٹی شان میں اتنی اندھی ہو گئی کہ ایک معصوم جان کی تڑپ نہ دیکھ سکی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا اسے کسی ماں جیسی ممتا کا سایہ میسر آیا تھا۔
دوسری طرف سکندر شاہ اور شیرباز حویلی کے صحن میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شیرباز کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ سکندر شاہ، میں نے اپنی بہن پر بندوق اٹھائی تھی، میں اس قابل نہیں کہ اس کا بھائی کہلاؤں۔ سکندر نے شیرباز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے شیرباز، مگر جو اپنی غلطی سدھار لے وہی مرد کہلاتا ہے۔ اب وقت ہے کہ تم دعا کو اس کا وہ وقار واپس دلاؤ جو تم نے اس سے چھینا تھا۔ اسی دوران سکندر کو اطلاع ملی کہ زلیخا نے حیدر کے فرار میں مدد کی تھی۔ سکندر کے جلال نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ اس نے زلیخا کو سب کے سامنے بلوایا۔ زلیخا نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب سکندر نے وہ چابیاں اور حیدر کے کارندے کا اعتراف جرم سامنے رکھا تو وہ پھٹ پڑی۔ ہاں، میں نے کیا یہ سب، کیونکہ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے بھول گئے۔ سکندر، میں تمہاری منگیتر تھی، شاہوں کی عزت تھی۔ سکندر نے گرج کر کہا، شاہوں کی عزت کسی کو مقتل میں چھوڑنے میں نہیں، بلکہ مظلوم کو پناہ دینے میں ہے۔ تم نے صرف دعا کی نہیں، میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ سکندر نے زلیخا کو اس وقت حویلی سے نکال کر اس کے میکے بھیجنے کا حکم دیا۔ زلیخا جاتے جاتے ایک ایسی نگاہ دعا پر ڈال گئی جو بتا رہی تھی کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کو جب سکندر دعا کے پاس آیا تو دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سردار، اب سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ سکندر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب صرف ٹھیک نہیں ہوگا دعا، اب وہ ہوگا جو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کا خواب تم نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سکندر شاہ نے پورے علاقے کے معززین اور سردار بلند خان کو اپنی حویلی میں مدعو کیا۔ سب حیران تھے کہ سکندر اب کیا نیا قدم اٹھانے والا ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو سکندر شاہ دعا کا ہاتھ تھامے برآمدے میں نمودار ہوا۔ دعا نے شرم اور خوف سے سر جھکا رکھا تھا، مگر سکندر کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سکندر کی آواز پوری محفل میں گونجی۔ جس لڑکی کو آپ لوگوں نے کارو کاری کہہ کر موت کے گھاٹ اتارنا چاہا، وہ پاک دامن ہے اور اس کی بے گناہی کا ثبوت حیدر کا اعتراف ہے۔ اور آج میں سکندر شاہ اس لڑکی کو اپنی بیوی اور شاہوں کی حویلی کی ملکانی تسلیم کرتا ہوں۔ اس اعلان نے جیسے مجمع کو سانپ سونگھا دیا۔ سردار بلند خان نے احتجاج کرنا چاہا، مگر شیرباز نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سکندر کے قدموں میں رکھ دی۔ سردار صاحب، میں دعا کا بھائی ہوں اور میں اس رشتے پر گواہ ہوں۔ جس نے میری بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اس کا سر اس تلوار سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسی شام حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ دعا جو چند دن پہلے کفن کے انتظار میں تھی، آج سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ بیجی نے خود اسے تیار کیا اور اس کے گلے میں شاہوں کا روایتی ہار پہنایا۔ نکاح کا منظر اتنا جذباتی تھا کہ حویلی کی ملازماؤں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ جب قاضی صاحب نے دعا سے اجازت مانگی تو اس نے ایک بار سکندر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے کائنات بھر کی محبت اور تحفظ تھا۔ قبول ہے، دعا کے ان 2 الفاظ نے اس کی زندگی کی تمام تلخیوں کو دھو ڈالا۔ نکاح کے بعد سکندر اس حویلی کی چھت پر لے گیا جہاں سے پوری وادی نظر آ رہی تھی۔ دعا، آج سے تم صرف میری پناہ میں نہیں، تم میری زندگی ہو، سکندر نے نہایت رومانٹک لہجے میں کہا۔ دعا نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مقتل سے نکاح کے بندھن تک کا سفر اتنا خوبصورت ہوگا، مگر جیسے وہ دونوں اس سکون کو محسوس کر رہے تھے، دور پہاڑوں پر کچھ مشعلیں روشن ہوئیں۔ حیدر کا باپ چودھری حاکم خان اپنے قبیلے کی پوری قوت لے کر حویلی پر حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی موت اور اپنی تذلیل کا بدلہ لینا تھا۔ سکندر کو خبر ملی کہ دشمن نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سکندر نے دعا کی پیشانی چومی اور اپنی رائفل اٹھا لی۔ دعا، تم اندر جاؤ، آج شاہوں کی غیرت کا آخری فیصلہ ہونا ہے۔ دعا نے اس کا پلہ تھام لیا۔ اگر آج کچھ ہوا تو ہم ساتھ مریں گے، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ رات کا آخری پہر تھا، مگر شاہوں کی حویلی کے گرد موت کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ چودھری حاکم خان کی للکار نے وادی کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ سکندر شاہ، میری نسل کو ختم کرنے والے، آج تیرے گھر کی دیواریں بھی تیرا ماتم کریں گی۔ حویلی کے بلند برجوں پر کھڑے غارز نے پوزیشن سنبھال لی تھی۔ سکندر شاہ نے اپنی کاری واسکٹ کے اوپر کارتوسوں کی بیلٹ باندھی اور اپنی رائفل لوڈ کی۔ دعا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مگر آنکھوں میں اب وہ پہلے والا خوف نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی ہمت تھی۔ سکندر نے دعا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ دعا، اگر آج مجھے کچھ ہو جائے تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، شیرباز تمہیں یہاں سے نکال لے جائے گا۔ دعا نے تڑپ کر سکندر کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کریں سردار، آپ کے بغیر دعا کی نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی راستہ۔ میں نے مقتل سے آپ کا ہاتھ تھاما، اب قبر تک یہی ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے گا۔ سکندر نے اسے ایک آخری بار شدت سے دیکھا اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا جہاں شیرباز پہلے سے موجود تھا۔ اچانک پہلا دھماکہ حویلی کے بڑے گیٹ پر ہوا اور گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔
دشمن دیواریں پھاند کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر اور شیرباز ایک ہی مورچے میں کھڑے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سکندر کی گولی ابھی نشانہ نہیں چوکتی تھی، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لڑائی صحن تک پہنچ گئی، تلواریں نکل آئیں اور خون کی ہولی شروع ہو گئی۔ سکندر ایک زخمی شیر کی طرح لڑ رہا تھا کہ اچانک حاکم خان نے پیچھے سے وار کرنا چاہا، مگر شیرباز بیچ میں آ گیا اور اس نے وہ وار اپنے سینے پر سہ لیا۔ شیرباز سکندر کی دھاڑ بلند ہوئی، شیرباز زمین پر گرا، مگر اس نے مرتے مرتے بھی حاکم خان کی ٹانگ پر ایسا کٹ لگایا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دعا یہ سب چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کو لہو میں لت پت دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگی۔ دعا جب صحن میں پہنچی تو وہاں ہر طرف بارود کا دھواں اور خون بکھرا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی شیرباز کے پاس پہنچی جس کا سر سکندر کی گود میں تھا۔ شیرباز کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دعا کا ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں دیا۔ دعا مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنا قرض اتار دیا۔ سکندر میری بہن کا خیال رکھنا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی شیرباز کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دعا کی چیخوں نے آسمان کو ہلا دیا، وہ اپنے بھائی کے وجود سے لپٹ کر رونے لگی۔ سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ وقت ماتم کا نہیں تھا۔ حاکم خان کے باقی ماندہ آدمی اب بھی حویلی کے اندر موجود تھے۔ سکندر نے دعا کو زبردستی اٹھایا اور ایک محفوظ کمرے کی طرف دھکیلا۔ دعا اندر جاؤ۔ سکندر نے دیکھا کہ حاکم خان زخمی حالت میں دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دعا پر پستول تان لی اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا۔ سکندر نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک ہی وار میں حاکم خان کا قصہ تمام کر دیا۔ دشمن کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اپنے سردار کو مرتا دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنگ ختم ہو گئی، مگر حویلی کی رونقیں لٹ چکی تھیں۔ شیرباز کی قربانی نے دعا کو بے گناہ ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں قبیلوں کی دشمنی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ کئی دن تک حویلی میں سوگ رہا۔ دعا گم سم رہنے لگی۔ وہ اکثر ہی وہی خونی صحن دیکھتی رہتی جہاں اس کے بھائی نے آخری سانس لی تھی۔ سکندر اس کا دکھ بھاڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ایک شام سکندر اسے اسی مقتل والے مقام پر لے گیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہاں خاموشی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ سکندر نے دعا کا ہاتھ تھاما اور کہا، دعا تمہارے بھائی نے اپنی جان دے کر تمہاری عزت کو ہمیشہ کی بخشی، اب تمہیں جینا ہوگا، اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ دعا نے سکندر کے کندھے پر سر رکھا اور پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اسے احساس ہوا کہ سکندر شاہ نے اسے صرف ایک عورت کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ وادی میں ایک طویل عرصے بعد سکون کا سورج طلوع ہوا۔ شاہوں کی حویلی کی دیواروں سے اب بارود کی بو ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ گلاب کے پھولوں کی مہک نے لے لی۔ دعا جو غم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ بیجی نے اب دعا کو مکمل طور پر حویلی کی بڑی ملکانی کا درجہ دے دیا تھا۔ ایک صبح جب دعا صحن میں بیجی کے ساتھ بیٹھی سردیوں کی دھوپ سینک رہی تھی، بیجی نے اس کے سر پر پیار دیا اور کہا، دعا بیٹی، اس حویلی نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب میں چاہتی ہوں یہ حویلی تمہارا گھر، یہاں خوشیوں کی شہنائیاں گونجے۔ سکندر اب تمہارا اور یہ حویلی تمہارا گھر۔ دعا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی زندگی کا وہ کٹھن سفر یاد آیا جو ایک مقتل سے شروع ہوا تھا اور اب اس محبت بھری چھاؤں تک پہنچ گیا۔ اسی شام سکندر حویلی واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت مخملی ڈبہ تھا۔ اس نے دعا کو حویلی کی بالکنی میں بلایا جہاں سے پوری وادی ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ سکندر نے وہ ڈبہ کھولا جس میں ہیرے کی ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ دعا، یہ تمہاری ہمت اور سچائی کا اعتراف ہے۔ سکندر نے نہایت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دعا نے شرماتے ہوئے کہا، سردار، آپ کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ سکندر نے مسکرا کر ایک انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ سکندر شاہ صرف ایک سردار تھا، تم نے مجھے ایک انسان بنا دیا۔ اس رات حویلی میں ایک جشن کا سماں تھا۔ دعا اور سکندر کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی، صرف ایک خاموش اور گہری محبت تھی جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ دعا امید سے تھی اور یہ خبر سنتے ہی بیجی نے پورے قوم میں مٹھائیاں تقسیم کروائیں اور غریبوں میں کھانا بانٹا۔ سکندر شاہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ جو کبھی سخت گیر سردار تھا اب دعا کے گرد ایک موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ وہ خود دعا کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھتا۔ دعا، تمہیں اب ذرا بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اکثر اسے ٹوکتا۔ دعا ہنس کر کہتی، سردار میں ٹھیک ہوں، اب بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں۔ سکندر اسے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، تمہاری فکر کرنا میری زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ اسی دوران وادی کے دوسرے قبیلے کے لوگ بھی سکندر شاہ کی عدالت میں آنے لگے، مگر اب وہاں فیصلے کی دشمنی کے نہیں بلکہ صلح اور بھائی چارے کے ہوتے تھے۔ دعا نے سکندر کو مشورہ دیا وہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک اسکول اور ڈسپینسری بنوائیں تاکہ کوئی لڑکی علم کی کمی یا ناانصافی کا شکار نہ ہو۔ سکندر نے اپنی بیوی کی ایک خواہش بھی سر آنکھوں پر رکھی، اسکول کا نام دعا پناہ رکھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب اس وادی میں عورت کی عزت اور تعلیم کو اولویت دی جائے گی۔
ایک دن جب دعا اور سکندر اسکول کا معائنہ کر کے واپس آ رہے تھے، دعا نے دیکھا وہی مقتل والا میدان اب بچوں کے کھیلنے کا میدان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سکندر کا ہاتھ تھام کر کہا، سردار، آج میرا بھائی جہاں بھی ہوگا بہت خوش ہوگا کہ اس کا خون رائے گا نہیں گیا۔ سکندر نے اسے اپنے قریب کیا اور کہا، دعا، تم نے اس وادی کی تقدیر بدل دی۔ تم صرف میری بیوی نہیں، تم اس وادی کی وہ امید ہو جس نے نفرتوں کو محبت میں بدل دیا۔ شاہوں کی حویلی میں خوشیوں کے چراغ روشن تھے۔